अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। इस वक्त वैसे तो मुल्क में गिलगित बिल्तिस्तान के इंतखाबात के हवाले से तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज चाहे अपोजिशन या हुकूमत में हो उनकी भरपूर कैंपेनिंग जारी है, लेकिन इसके बिल्कुल पैरेलल एक और ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि अपनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और वो है 2026 का हमारा वफाकी बजट। एक तरफ बात हो रही थी कि शायद 5 जून को ये बजट पेश होगा, लेकिन क्योंकि इंतखाबात की वजह से ये सियासी जमातें वहाँ पर इंगेज हैं इसलिए इसको पोस्टपोन करके 10 जून को रखा गया है। लेकिन ये भी इस पर वाज़ेह है कि दो बड़ी जमातें यानी मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि पिछले 2 रोज़ 2 नशिस्तें कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी एक पॉइंट के ऊपर कंसेंसस बिल्डअप नहीं हो सका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुछ अपनी रिजर्वेशंस हैं और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बजट में जो तब्दीलियाँ चाहती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या वाकई इस मरतबा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुनसिफाना तौर पर कोशिश करेगी कि बजट को अवाम दोस्त बनाने की कोई कोशिश की जाए, या फिर IMF की तरफ से जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं उसके अंदर रहते हुए ही अवाम के लिए एक मुश्किल बजट पेश किया जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो कि हर साल अवाम करते हैं, लेकिन उसके जवाब में कोई अवाम दोस्त बजट आ नहीं पाता। क्या रिकमेंडेशंस हो सकती हैं? अभी तक अनऑफिशियली जो चंद एक चीज़ें सामने आई हैं, फिर गवर्नमेंट के पास क्या एक्सपेक्टेशंस है और किन सेक्टर्स में तवज्जो देने की ज़रूरत है? पिछला 1 साल जो हम तारीफ़ करते रहे, जो हम बात करते रहे हुकूमत की अचीवमेंट्स की, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे वफाकी वज़रा जो हैं वो बार बार ये प्रोपगेट करते रहे कि पाकिस्तान की जो मईशत है बड़ी मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है, उसमें कितनी हकीकत है ये शायद हमें अगले बजट में भी वाज़ेह हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों पर आज के इस प्रोग्राम में हम खुसूसी तौर पर बात करेंगे और मेरे साथ जो पैनलिस्ट पूरे शुरू होंगे, मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं साबिक वफाकी वज़ीर दानियाल अजीज़ साहब, सर थैंक यू सो मच। मेरे साथ वीडियो लिंक पर डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं और इसके अलावा डॉक्टर सलमान शाह साहब जो कि एक्स वज़ीर ख़जाना हैं। हमारे साथ तीनों मेहमानान का बहुत शुक्रिया। मैं सलमान शाह साहब से बात शुरू करना चाहूँगी। सलमान शाह साहब, सर बहैसियत वज़ीर ख़जाना इस वक्त भी जो हमारे हैं उनके ऊपर एक प्रेशर तो बहुत है, एक IMF का है, एक गवर्नमेंट का है कि बजट में कुछ तो अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन आपके ख़्याल में लिमिटेशंस क्या हैं इस वक्त वज़ारत ख़जाना की, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कितना एक कंपनसेशन दी जा सकती है इस वक्त आवाम को? देखें, बात यह है कि अगर तो आपने एक स्टेटस को बजट देना है तो फिर तो कोई मसला नहीं है। आप पिछले साल भी एक बजट आया था, उससे पिछले साल भी आया था, तो उसी सिलसिले का एक और बजट आ सकता है जिसमें बेसिकली मोर टैक्सेस एंड स्पेंड मोर, यही एक फ़िलॉसफी है जो पिछले बजट्स में रही है। और टैक्स मोर इसलिए हो रहा है क्योंकि IMF की शर्त है कि आपने अगर कोई खर्चा करना है तो टैक्स होगा तो आप खर्चा कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट जो है वो अपने आप को बेबस करार देती है और कहती है कि उसको और टैक्स लगाने पड़ेंगे, पेट्रोलियम टैक्सेस और करने पड़ेंगे, NFC अवार्ड जो है वो उसके लिए ठीक नहीं है। सो बहुत से इश्यूज खड़े कर दिए गए हैं जो कि मेरे ख्याल में कोई ख़ास इश्यूज नहीं है। सिर्फ जो असल इशू है कि क्या गवर्नमेंट रिफॉर्म के लिए तैयार है, क्या वो स्टेटस को तोड़ने के लिए तैयार है, क्या वो अपने अखराजात कम करने के लिए तैयार है, क्या वो हुकूमत को डाउन साइज करने के लिए तैयार है, क्या वो डीरेगुलेशन करने के लिए तैयार है, क्या प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए तैयार है। तो ये इनके अगर जवाब हैं कि करने को तैयार तो नहीं है लेकिन करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं सकते। सो बात वहीं आ जाएगी स्टेटस को की। सो पिछले साल का बजट आप उठा लें, उसमें 10-15% आप ऐड कर दें और वो जो होगा वो आपका एक एक्सपेंडिचर एस्टिमेट बन जाएगा जिसके मुताबिक फिर IMF की शराइत पूरी करके टैक्स, नए टैक्सों का भी टारगेट फिक्स कर दिया जाएगा और अल्लाह खैर सब। अच्छा, वैसे टैक्सेस के ऊपर तो सिर्फ उन्हीं लोगों का ही सर ज़्यादा जो है मजबूरी होती है जो कि सैलरी क्लास होते हैं। दानियाल अजीज़ साहब, सर आपके साथ बहुत से प्रोग्राम्स में हमने पिछला बजट भी डिस्कस किया था और आपने कहा था कि इस बजट में भी कोई बहुत अच्छे की उम्मीद नहीं कीजिएगा। अब इस मरतबा भी जो सैलरी क्लास है उसी के ऊपर छुरी चलेगी। हर मरतबा एक उम्मीद दिलाते हैं कि जी उनके साथ कुछ बेहतर होगा, लेकिन इस बजट में आपको क्या लगता है गवर्नमेंट क्या बहुत कुछ कर लेगी? जी, इसमें वाज़ेह तौर पर जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि गवर्नमेंट मुसलसल एक एनुअल खसारा पोस्ट कर रही है। इस वक्त 11 माह में के बाद ये 680 अरब रुपए तक चला गया था, जो उनका हदफ था उससे इतना कम है, बावजूद इस बात के कि 2 मरतबा इसको डाउनवर्डली रिवाइज़ किया है और ये मुख्तलिफ हीले बहानों से काम ले रहे हैं। दर हकीकत जो लंगड़याल साहब हैं
جو FBR کے چیئرمین ہیں, انہوں نے یہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس میں یہ اگل دیا کہ جی مجھے ٹیکس لینے سے روکا جا رہا ہے اور اگر مجھے مزید روکا گیا تو میں نام بھی لوں گا. تو آپ اور میں تو نہیں روک رہے ان کو, ظاہری بات ہے جن کے پاس اختیار ہے وہی روک رہے ہوں گے. تو جب آپ یہ فیصلہ کر دیتے ہیں سال کے شروع میں کہ ہم نے اتنی ایگریکلچر ٹیکس کی مد میں لینا ہے, اتنا ہم نے ریٹیل سیکٹر سے لینا ہے, اتنا ہم نے ریل اسٹیٹ سے لینا ہے, اتنا ہم نے یہ مختلف اور مدوں میں لینا ہے, اور پھر جب وہ آپ خود لینے سے گریز کرتے ہیں اور مختلف بہانے استعمال کر کے کبھی فلڈ کا, کبھی سندور کا, کبھی مشرقی وسطیٰ کا, اور آپ PDL بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, مسلسل بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, اور اس میں ٹھیک ہے وہ آپ کو 100% ملتا ہے تو وہ بڑا اچھا لگتا ہے کیونکہ دوسرے ٹیکسز کا 50% آپ نے تقریباً صوبوں کو واپس کرنا ہے. تو اس لیے وہ چھری چل جاتی ہے غریبوں پہ, اور اس کے ذریعے ہوتی ہے مہنگائی. تو سب سے بڑا دشمن ہے غریب کا وہ مہنگائی ہے, اس کے بعد بے روزگاری ہے. تو یہ تمام حکومتیں, یعنی پہلے پیپلز پارٹی کی 2008 میں, اور 2013 سے 18 نون لیگ کی, اور 18 سے آگے PTI کی, اور اب پھر سے نون لیگ کی 2 مرتبہ, اس سارے دوران جو پاکستان کا ورسٹ پرفارمنس ہے وہ مہنگائی پہ ہے. ہائیسٹ ایور انفلیشن ہم نے پاکستان کی تاریخ میں دیکھا, اور ہائیسٹ ایور ان امپلائمنٹ, اور ہائیسٹ ایور پاورٹی. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر ان کے پاس, دیکھیں یہ حکومتیں گزارا کرتی رہی ہیں قرض لے کے, اب قرض بند ہو گیا, پاکستان قرض نہیں لے سکتا. آپ نے دیکھا بھی UAE نے ہم سے قرض واپس مانگ لیا, کتنی تھرتھلی مچ گئی تھی. 2 ملک اور مانگ لیں, آپ کا سارے فارن ریزرو زیرو ہو جاتے ہیں. قرض آپ IMF سے لے رہے ہیں, آپ پینڈا بانڈ سے لے رہے ہیں, آپ UK سے ایک بانڈ پلیس کر کے لینے کی کوشش کر رہے ہیں, یعنی آپ مسلسل قرض جو آپ کو ابھی آگے کو دینے کا بھی تیار نہیں ہے. تو وہ کھیل ختم ہو گیا. اب آپ وہ دوبارہ سے اس طرح, یہ حکومتیں شیر ہیں قرض لینے کی کہ بانٹتے ہیں جی ساروں کو ریوڑی بانٹنے والی سیاست, یہ اسکیمیں دے دیں, یہ فلانی چیز کر دیں فلانی. وہ وقت ختم ہو گیا, اب کام آ گیا, وقت آ گیا آپ کو سلجھانے کا. تو وہ ان کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے. یہ تو آئے تھے لوٹ مار کرنے کے لیے سارے, وہ ان سے اب ہو نہیں رہی, اب ان کو ذمہ داری لینی پڑ رہی. اب کہتے ہیں ہماری سیاسی ساکھ خراب ہو رہی ہے, اب یہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ریلیف والا کانسیپٹ ہے اس کو بدلنا پڑے گا ذمہ داری والے کانسیپٹ میں, اور ان کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. اچھا 2 سال سے ویسے تو ریکارڈ قرض لیا جا رہا ہے. فاروق صاحب سر, ایک تو یہ کہ یہ بات تو درست ہے کہ ہم نے پچھلے سال بھی اس سال بھی ریکارڈ قرضہ لیا اس گورنمنٹ نے, لیکن سر ان سے اگر بات کرو تو پہلے تو ایک کوئی کامنٹ آپ مجھے بجٹ کے حوالے سے دیجیے گا کہ توقعات کیا ہیں, اور پھر دوسری چیز یہ کہ ان سے جب بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ NFC کی وجہ سے جو ہے بہت سا حصہ رقوم کا وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے, اس لیے وفاق کے پاس چلانے کے لیے پیسہ نہیں ہے تو وہ قرض لیتے ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ جی 2-3 سوال آپ نے اکٹھے ڈالے. جی مجھے اس بجٹ کے اندر ایک بہت بڑی اپرچونٹی نظر آتی ہے, اور بجٹ کا تو دیکھیے اعلان ہوگا 10 کا, اس کا میں ذکر کر رہا ہوں, اس کا اعلان آلریڈی کر دیا گیا ہے, اور وہ ہے ترقیاتی بجٹ. کوئی 2 دن پہلے حکومت نے اعلان کیا کہ اس سال کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ 4.3 کھرب روپے ہو, 4,300 ارب روپے بن جاتا. بہت بڑی اماؤنٹ بنتی. میں نے پلاننگ کمیشن سے جو ان کا PC فنڈ نکلتا ہے وہ تقریباً 10 کروڑ روپے میں ایک اسکول بناتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 11,000 سے زائد نئے اسکول پورے ملک میں بنائے جا سکتے ہیں, جس کے لیے پیسہ آلریڈی ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے. یہ کوئی ہوائی پیسہ نہیں ہے, یہ ٹیکس پیس کی آپ سمجھیں کہ امانت ہے حکومت کے پاس. تو 11,000, 10 کروڑ روپے کا ایک اسکول, 11,000, یہ 15 کروڑ روپے میں کوئی ایک بیسک ہیلتھ یونٹ کلینک, منی ہاسپٹل کہہ لیجیے, وہ بناتے ہیں. 6,500 منی ہسپتال بن سکتے ہیں. 1 کلومیٹر روڈ کا بناتے ہیں 2.5 کروڑ روپے میں. تقریباً 45,000 کلومیٹر کی نئی روڈ جو ہیں وہ بنائی جا سکتی ہے. اسی طرح 25 کروڑ روپے کا یہ صاف پانی سینیٹیشن کا ایک منصوبہ بناتے ہیں, وہ تقریباً 3,000 نئے جو ہیں وہ پورے ملک میں بن سکتے ہیں. یہ ان چیزوں کے لیے پیسہ آلریڈی ایلوکیٹ کر دیا گیا ہے, مختص کر دیا گیا ہے. اب معاملہ یہاں پہ یہ جاتا ہے کہ ہمیں اپنا جو ڈھانچہ ہے, جو طریقہ کار ہے, اس میں ہم MNAs اور MPs کو بنا دیتے ہیں ٹھیکیدار, ان کو کانٹریکٹر بنا دیتے ہیں, ان کو ہم پروجیکٹ مینیجر بنا دیتے ہیں, اور اس ڈھانچے سے ہٹنا ہوگا. میرا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ پیسہ بجٹ کے اندر بے تحاشا ہے. حکومت خود سے کہہ رہی ہے کہ 4,300 ارب ہم نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے وہ مختص کر دیا ہے. تو بجٹ
بے تحاشا ہے, پالیسی درست چاہیے, بجٹ میں پیسہ بہت ہے, سیاسی نیت کی ضرورت ہے, بجٹ میں پیسہ ہے, ایک خاص حکمت عملی کی ضرورت ہے. اچھا لیکن سر اس میں ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ ایسپیکٹ ہے نا. میں سلمان شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا چاہوں گی سر کہ ابھی کچھ دنوں پہلے احسن اقبال صاحب نے ایک بڑی تفصیلی پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے اس میں یہ بھی بات کی کہ جی جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ تقریباً 50% کے قریب استعمال ہی نہیں ہو سکا, اور ہمارے پاس چل رہے منصوبوں کے لیے ان کی کمپلیشن کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں. تو ایک طرف فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسہ بہت ہے اور استعمال کرنے کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسہ موجود بھی ہوتا ہے, لیکن دوسری طرف جو گورنمنٹ ہے وہ تو یہ رسپونڈ کر رہی ہوتی ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہی موجود نہیں ہیں, صوبوں کے پاس پیسے چلے گئے ہیں, وفاق ان پروجیکٹس کو کیسے کمپلیٹ کرے گا؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ایکسپینڈیچر کو تو کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ کسی کو یہ حوالے بھی کر دیں کہ تمہارے پاس اوپن اینڈڈ اختیار ہے کہ جتنا مرضی خرچہ کرو, اور کہاں سے وہ آئے گا اس کی پرواہ نہیں ہے, تو وہ خرچہ تو ہو جائے گا. لیکن یہ بالکل بات صحیح ہے کہ بہت سی یہ ڈیولپمنٹ پروگرامز کبھی مکمل ہی نہیں ہوتے. 10-15 سال کا تھرو فارورڈ ہے, ان کی کوئی ریٹ آف ریٹرن نہیں کوئی خاص ہوتا. اکانومی میں جتنا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے ڈیولپمنٹ پہ, اس سے جی ڈی پی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ اس پہ ایک نیگیٹو ہی امپیکٹ آتا ہے. سو آئی تھنک کہ یہ کہنا کہ جی ہم بہت ترقی کرنے جا رہے ہیں, تو یہ تو ایک مس نامر ہے. یہ سارا جو ہے کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹیکس کو اوور اسٹیٹ کر دیا جاتا ہے شروع میں, اگر وہ پورا مار پیٹ کے لے لیں تو وہ پھر خرچہ ہو جاتا ہے, اگر نہیں مار پیٹ کے ساتھ مل سکتا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی قرضے مل جائیں, قرضے نہیں ملتے تو پھر یہ آپ ڈیولپمنٹ پروگرام کو کم کر دیتے ہیں. بٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہے, اس میں سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ آپ جیسے شروع میں آپ کہہ رہے تھے کہ سیلریڈ کلاس پہ ہے, یا جو وہ ٹیکس نیٹ میں ایک تھوڑے بہت لوگ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ کی بات کسی نے نہیں کی, انویسٹمنٹ تو اکانومی میں کوئی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. آپ ہر قسم کی فیسلٹیز بھی دے رہے ہیں, سب نشان پاکستان بھی دے رہے ہیں, لیکن کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی اکانومی میں سے جان نکال دی گئی ہے. اس وقت کنزمپشن جو ہے وہ آل ٹائم لو پہ ہے, لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ اپنے 2 وقت کی روٹی بھی صحیح طریقے سے پوری کر سکیں. بچے جو ہیں وہ ورلڈ بینک کہہ رہا ہے سٹنٹنگ 40% سٹنٹنگ ریٹ اب دنیا میں تقریباً سب سے ہائی چل رہا ہے. آئی ایم ایف کہہ رہے ہے کہ کرپشن ہے اور جو نظام ہے وہ صحیح چلتا نہیں ہے. تو سارے طرف سے انڈیکیشنز یہی آ رہی ہیں کہ یہ جو نظام ہے یہ چل نہیں رہا, یہ ڈیلیور نہیں کر رہا. پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ریلیف کی جو آپ بات ہے, تو سب سے بڑی ریلیف دانیال نے بات کی کہ انفلیشن اور امپلائمنٹ ہے, اور یہ ان امپلائمنٹ 22-23% تک پہنچی ہوئی ہے, اور زیادہ سے زیادہ جو نوجوان ہیں وہ ان کے پاس کوئی جابز نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ہنر بھی نہیں ہے, کوئی جابز بھی نہیں ہے, اور باہر جانے کے لیے سارے تیار ہیں اگر کسی طریقے سے جا سکیں تو. اب گیون دا سچویشن ہمارے ایریا میں بنی ہوئی ہے, تو اللہ خیر کرے یہ قابو میں آ جائے, نہیں تو وہاں سے اگر ہمارے ورکرز بھی واپس آنے شروع ہوتے ہیں لیکن شاہ تو صاحب پھر وہ ایک اور بڑی برڈن ہو پرابلمز آ جائے جائیں گا. گی. ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ریفارمز کو بہت زیادہ ڈیلے کر دیا ہے, کوئی ریفارم اورینٹڈ گورنمنٹ آئی ہی نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں اس 3-4 سال کا جو اگر لبے لباب کہہ سکتے ہیں, تو آپ آفیشلی تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کریں گے, لیکن حقیقت میں صرف ٹیکس اینڈ سپینڈ ہو رہا ہے. اچھا شاہ اور صاحب میں اکانومی جو ہے وہ آئی مین کوئی بھی خوش نہیں ہے ایگزیکٹلی نہیں, لیکن شاہ صاحب آپ کی بات سنیں تو خوش ہے, نہ ٹیکس پیئر خوش ہے, نہ بیوروکریٹ خوش ہے, اور آبویسلی
जो नौजवान है तो वो तो बिल्कुल ही शाह साहब आपकी बातें सुन के तो बड़ी मायूसी हो रही है, मतलब चलें कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल सही बात है कि आप एक हकीकी आईना भी दिखा रहे हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें जो शाह साहब ने कही मैं चाहूँगी आप उसके एक तो राय कि SIFC बनाई गई, बहुत सारी हमें कुछ चीज़ें ग्लैमराइज करके दिखाएंगे कि सूरत हाल बेहतर होगी, लेकिन बैरूनी इन्वेस्टमेंट तो हुई नहीं, बल्कि अब तो ये कहा जा रहा है कि पिछले एक साल में उसका ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। तो गवर्नमेंट ने चीज़ों को ज़्यादा इनकरेज करने के बजाय उल्टा स्टेप्स लेके भी इनकरेज नहीं कर सकी, तो फिर फ़ायदा क्या है? हम इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करते रहे पिछले एक साल में इकोनॉमी पे? जी, इसमें आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये ऑल टाइम लो पे है, और अभी जो IMF की प्रोजेक्शंस हैं उसमें कोई बेहतरी की गुंजाइश भी नहीं है। तो जो SIFC का आपने जिक्र किया, इसके अभी जो हेड थे जनरल सरफराज साहब, उन्होंने जाते जाते एक बात कही थी एक पब्लिक फंक्शन में कि पाकिस्तान में अगर आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो पहले आपको डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, वो खींच के लाएगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन हकीकत ये है कि जब से हमारे बैंक्स प्राइवेटाइज हुए हैं और ख़ास तौर पे जिस वक्त से उनको ये फैसिलिटी मिल गई है कि हुकूमत पाकिस्तान उनके तमाम पैसे कर्ज में लेती चली जा रही है जिनका आप जिक्र कर रहे थे, इस साल भी पिछले साल भी, और ये चलता चला आ रहा है पिछले तकरीबन ये जब शौकत तरीन साहब आए थे 2008 में, तो उस वक्त ये भरपूर अंदाज में पाकिस्तान कर्ज लेना शुरू हो गया था अपने डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर से। तो इसको इकोनॉमिक्स में क्राउडिंग आउट कहते हैं। तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट कंप्लीट है क्राउडिंग आउट, यानी जो हमारी प्राइवेट सेक्टर लोन्स हैं वो भी कम सतह पे चलते जा रहे हैं। तो बैंक्स को ज़रूरत भी नहीं है कोई तगोदो करने के लिए, क्योंकि उनको बनी बनाई चीज़ गवर्नमेंट से मिल जाती है। सो जब तक से ये सूरत हाल होगी तो वो जो सरफराज साहब ने बताया SIFC में, तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट तो सामने नहीं आ रही है। अगर फ़र्ज़ करें ये सूरत हाल ना भी होती या जब बहुत कम थी, उस वक्त भी हमारे जो डोमेस्टिक बैंक्स हैं वो 10-12 साल से ज़्यादा कोई रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कोई गाड़ी दे दी, कोई क्रेडिट कार्ड दे दिया, कोई कंज्यूमर फाइनेंस कर दिया, कोई इस तरह की चीज़ें। जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है जो पहले पाकिस्तान में हुआ करता था वो बिल्कुल कम हो। यहाँ तक कि अगर आप फिगर्स देखें तो पाकिस्तान में जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 13% पे हवर कर रही है। वो गवर्नमेंट का हिस्सा डाल के, अगर आप गवर्नमेंट का हिस्सा निकाल दें तो तकरीबन 9% है। लेकिन जो ममालिक तरक्की कर गए हैं, जैसे इवन बांग्लादेश है, वियतनाम है और बहुत सारे ममालिक हैं, उनका 23 से लेकर 33% तक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है डोमेस्टिक, जिसका ये तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी, और ये भी कम होती चली जा रही है, बढ़ नहीं रही है ये, तो जब तक ये सूरत हाल रहेगी तो ना डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो रही है तो ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो इस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें हमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन का रिफॉर्म चाहिए होगा। ये जो बात करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वो 10 औरतों के अकाउंट खुला दिए, कोई ये जो NGO बैंक्स बने हैं इन्होंने कोई माइक्रो फाइनेंस कर दी थोड़ी सी, तो ये कह दीजिए इंक्लूजन हो, ये कोई इंक्लूजन नहीं है। इस वक्त आपका टोटली जो प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर है वो स्क्यूड है। 60 to 70% तमाम कर्जा जात जो है सिर्फ 2 शहरों में दिए जाते हैं पूरे बैंकिंग सिस्टम के, और अगर आप 5 शहर कर दें तो वो 80% से तजावज़ कर जाता है। यानी कोई किसी किस्म का फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। लेकिन दूसरी जानब जो आपका डिपॉजिट बेस है वो 60% रूरल ब्रांचेस है जिनको सिर्फ 5% क्रेडिट मिलता है। तो असल में हो ये रहा है कि देहाती जो ब्रांचेस हैं वो पैसा इकट्ठा कर रही हैं और वो मरकज़ में आके लाहौर और कराची जो 2 मरकज़ हैं फाइनेंशियल, वहाँ से ये बहुत ज़्यादा सारा हुकूमत ले लेती है और कोई चुंगा जो है वो ये 100 लोग ले लेते हैं। हाँ। ये सूरत हाल है। हाँ। तो जब आप ये एक फ्लो को रिवर्स नहीं करेंगे और एक अगर इक्वल बेसिस पे एक राइट टू क्रेडिट नहीं क्रिएट करेंगे कि अगर आपके पास एसेट बेस है, रेवेन्यू स्ट्रीम है, तो फिर आपका राइट होना चाहिए, मर्जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिपॉजिट बेस पब्लिक का है, वो किसी की जात का नहीं है। तो ठीक है आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, सारा कुछ करें। अच्छा। लेकिन असल फाइनेंशियल इंक्लूजन वो अब वो उसमें हमारे बैंक्स बड़े स्क्वीमिश हो जाते हैं। कोई ये तैयार नहीं है किसी किस्म की एंटरप्रेन्योरियल, कोई SME, कोई इस किस्म का इनकरेज करने के लिए एग्रीकल्चर भी, ये जो नए सेक्टर्स हैं फाइनेंस के लिए, इसमें वो छोटा मोटा को 5-10% इजाफा करके सालाना कहते हैं ले जी हमने अपना टोटल पूरा कर दिया। वो स्टेट बैंक भी उनको छेड़ती नहीं। असल में स्टेट बैंक तो खुद जो है उनके लिए चल रही है, ना कि स्टेट बैंक उनको चला रही है। तो ये कराची में होने का फायदा। अच्छा, लेकिन अब ये चीज़ ज़रूर है कि आई थिंक जिन यंगस्टर्स का हवाला जिस तरह शाह साहब भी दे रहे थे, वो सिस्टम में आने के बजाय प्रेफर करते हैं कि वो बाहर चले जाएं। लेकिन डॉक्टर फ़ारूक साहब, सर आपके ख्याल में अभी जिस तरह मिडिल ईस्टर्न वॉर का भी इन्होंने हवाला दिया कि उस जंग की वजह से पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत तब्दील हुए,
پھر یہ کہ اگر اس وار کو سسٹین بھی کرتا ہے، کنٹینیو بھی کرتا ہے وہ ایریا، تو پھر بڑی تعداد میں لوگ بھی بے روزگار ہوں گے، پاکستانی بھی اس میں شامل ہوں گے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس جنگ سے یہ ہوا کہ پیٹرولیم پرائسز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے. اب آپ کے خیال میں سب اس پہ تنقید کر رہے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنی اسپیڈ سے پرائس نہیں بڑھے جتنے پاکستان میں بڑھے، تو اس کی ضرورت ہم نے کیوں محسوس کی؟ کیا صرف IMF کی ڈیمانڈ پر، یا پھر ہماری اپنی کوئی ایسی پالیسی ہے جو عوام کو سمجھ میں نہیں آتی؟ دیکھیے، جب عالمی منڈی میں تیل کی قیمت بڑھتی ہے تو جو ممالک اپنا بہت بڑا حصہ تیل کا امپورٹ کرتے ہیں ان کے اوپر بوجھ تو آنا ہی آنا. لیکن یہاں پہ ایشو یہ آتا ہے کہ جہاں سے پاکستان تیل خرید رہا ہے وہیں سے بنگلہ دیش بھی خریدتا ہے، بھارت بھی وہیں سے لیتا ہے، چین بھی وہیں سے لیتا ہے. ابھی جنگ سے پہلے اور جنگ کے بعد جو قیمتیں ہیں پاکستان کے اندر ہم نے تقریباً 61% اضافہ کیا پیٹرول کی قیمت کے اندر. بھارت کے اندر وہاں پہ جو فیصلہ صاحب ادارے ہیں، جو فیصلہ صاحب شخصیات ہیں، انہوں نے یہ پالیسی بنائی کہ جو عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھی ہے اس کا بوجھ جو ہے وہ ہم نے بھارتی شہریوں کے اوپر نہیں ڈالا. وہاں پہ انہوں نے تقریباً 6% جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. پاکستان میں کوئی 155 روپے کی قیمت بڑھی. بھارت میں انہوں نے یہ پالیسی کی کہ جو بوجھ ہے عالمی منڈیوں کا وہ انہوں نے جو بھارت کی 3 بڑی تیل کی کمپنیز ہیں ان کی بیلنس شیٹ کے اوپر ٹرانسفر کریں. اس میں بھارت پیٹرولیم ہے، ہندوستان پیٹرولیم ہے اور انڈین آئل کارپوریشن. اسی طرح بنگلہ دیش نے فیصلہ یہ کیا کہ کچھ بوجھ جو ہے وہ بنگلہ دیشی شہریوں پہ آئے گا، تقریباً 15 سے 16%، اور کوئی 80 سے 85% بوجھ جو ہے وہ انہوں نے جو بنگلہ دیش پیٹرولیم ہے اس کے اوپر ٹرانسفر کرتے ہیں. پاکستان میں جو فیصلہ ساز ادارے ہیں، جو فیصلہ ساز تنظیمات ہیں، انہوں نے کہا کہ عالمی منڈیوں میں قیمت بڑھی ہے، انہوں نے 100% بوجھ جو ہے وہ پاکستانی شہریوں کے اوپر منتقل کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ ہم حکومتی خزانہ بھی بھر لیتے ہیں، تو پھر وہ پیٹرولیم بھی بڑھا دیا. تو یہ بوجھ جو ہے وہ تو آنا ہی آنا ہے، کیونکہ ہم عالمی منڈیوں سے تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں. اب وہ بوجھ کس سے برداشت کرنا ہے یہ پالیسی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. کہ پاکستان کی پالیسی فرق رہی ہے، بنگلہ دیش کی پالیسی فرق رہی ہے، انڈیا کی پالیسی فرق رہی ہے، چین کی پالیسی فرق رہی ہے. ان تینوں چاروں جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں انہوں نے وہ بوجھ جو عالمی منڈی کا ہے وہ اپنے شہریوں کے اوپر نہیں ڈالا. اچھا، یہ بڑا آپ نے سر مفصل اس حوالے سے آگاہ کیا ہے کہ پاکستان نے بالکل ایک اپوزٹ اوپینین لیا. لیکن سر بریک سے پہلے مجھے دانیال صاحب ایک کوئی کامنٹ آپ کا چاہیے کہ یہ پیٹرولیم لیوی کا کیا مسئلہ ہے؟ مطلب ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ IMF اس بجٹ میں یہ چاہتا ہے کہ وہ جو ٹیکس کی آپ کی اہداف ہیں اس کو پیٹرولیم لیوی میں شفٹ کر دیا جائے. یہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جا رہا ہے. تو ہم تو آلریڈی مطلب اچھا خاصا پر لیٹر پے کر رہے ہیں، تو اور مزید کتنی ہماری کھال اتارنی ہے انہوں نے؟ ایسا نہیں، جو گورنمنٹ غلط بیانی سے کام لے رہی ہے، سیدھی بات تو یہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دسمبر کی جو سٹاف رپورٹ ہے IMF کی، جب ان کو قسط ملنی تھی IMF کی، اس وقت انہوں نے سارا جائزہ لے کے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے کمٹ کیا تھا کہ اگر دسمبر اینڈ تک، ان کا خیال تھا کہ یہ جو مختلف کیسز ہیں کورٹ میں کچھ 600 ارب کے، ان میں سے ان کو آدھے سے زیادہ پیسے مل جائیں گے کیونکہ عدالتوں سے بات ہو گئی ہے اور وہ جو ہیں اس کے اوپر سختی کرنے لگے ہیں. وہ تو خیر نہیں ہو پایا، اور اس کے بعد اب وہ سپر ٹیکس بتاتے رہے ہمیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دسمبر میں انہوں نے IMF کو کہہ دیا تھا کہ اگر ہم دسمبر اینڈ تک نہ پورا کریں یہ جو خسارہ ہے تو ہم منی بجٹ دیں گے. اس میں باقاعدہ وہ مدم ہی لکھی ہوئی ہیں کہ سیل ٹیکس میں ہم کون کون سی چیز ڈالیں گے، اس میں کون کون سا ریٹ بڑھائیں گے، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. فرٹیلائزر کے اوپر کیا بڑھائیں گے، مطلب تمام چیزیں. تو اس میں انہوں نے وہ نہیں کیا. اب وہ پیسے تو کہیں سے آنے تھے، تو وہ اب PDL میں سے لے رہے ہیں. اب PDL کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اچھا کیا پوچھ لیا. PDL کا مطلب ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. اب یہ لیوی کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ یہ کسی کام کے لیے، یہ ٹیکس نہیں ہے. ٹیکس ہوتا ہے جنرل پرپز کے لیے، آپ ٹیکس لیتے ہیں، اس کے اوپر آپ جو بھی آپ کے خرچہ جاتے ہیں آپ اس میں سے کر سکتے ہیں. لیوی جو ہے مخصوص مقصد کے لیے ہوتی ہے. لیکن انہوں نے کہا اگر آپ کو، کیا مقصد ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے بلوچستان میں ایک سڑک بنانی ہے، تو اس کے لیے میں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ڈال. اب آپ دیکھیں اس سڑک کے اوپر کتنا لگا اور لیوی کہاں چلے گی. سو یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، اور یہ نہیں کرنا ہے. بلکہ احسن اقبال صاحب تو آن ریکارڈ ہیں پارلیمنٹ کے سامنے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ ٹیکس نہیں دیتے اور اس لیے ہمیں پھر لیوی لگانی پڑتی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ لیوی کیا چیز ہے، ساری عمر پلاننگ میں گزار دی. اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ایڈمیٹنس ہے ان کے فیلئر کا.
یہ جو لنگڑیال صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹیکس لینے نہیں دیا جا رہا، آئی ایم ایف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم منی بجٹ لا رہے ہیں، دونوں چیزیں نہیں کر پا رہے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکس نہیں دیتے اس لیے ہم آپ کو پی ڈی ایل دے رہے ہیں، اور غریب کا گلا کاٹ دیا. یعنی 85% جو ایندھن ہے وہ 2 ویلر اور 3 ویلر استعمال کرتے ہیں، پٹرول جو ہے، اور اس کی قیمت آپ دیکھیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو ان بیچاروں کا گلا کاٹ دیا، جبکہ یہ اصل جو مگرمچھ تھے جس میں مطلب ایگریکلچر ٹیکس میں آپ کا کیا خیال ہے، وہ سبسسٹنس لیول پہ تو لگنا ہے شاید 20 ایکڑ کے بعد لگنا ہے، تو وہ تو سارے بڑے لوگ ہیں. اسی طرح ریل اسٹیٹ ہے، اس کی ساری مدیں معاف کر دی. اسی طرح سے آپ اگلے بجٹ میں بھی کرنے جا رہے ہیں ریٹیل آپ دیکھ لیں. سٹاف رپورٹ میں لفظ انہوں نے نیا ایجاد کیا ہے، میس کہ جی ہم پالیسی نہیں بنا رہے، ہم میس نجنگ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے جو جدھر پھنستا ہے اس کو ادھیڑ لو. مطلب یہ اس طرح کی جو اسٹیٹ جب کام کرنے شروع ہوتی ہے تو پھر ایک مذاق ہی بن جاتا ہے. یہ اشرافیہ سے متعلق ڈاکٹر سلمان شاہ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم بات کرنا چاہیں گے کہ آخر اشرافیہ ہر دفعہ کیسے اپنی گردن بچا لیتے ہیں، اور ہر دفعہ چھری جو ہے وہ انہی لوگوں پہ چلتی ہے جو کہ بالکل لاسٹ ٹیئر کے اوپر سروائیو کر رہے ہوتے ہیں. اس مرتبہ بھی چاہے لیوی کی صورت میں ہو، چاہے نئے ٹیکسز کی صورت میں ہو، کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کتنی گنجائش موجود ہے بجٹ میں بہتری کی، اس پہ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، سر اگر آپ کو میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سر یہ ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اشرافیہ کے ساتھ بڑی سہولیات ہوتی ہیں، مطلب جب بھی کبھی ٹیکسز کا کوئی سسٹم وضع ہو رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ بچ نکلتے ہیں، نئے ٹیکسز بھی عائد ہوتے ہیں تو اس میں سے بھی وہ بچ نکلتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیونکہ اشرافیہ یا کارپوریٹ طبقہ خود ٹیکس بنانے میں اپنا رول ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے گنجائش پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کیوں اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے؟ اور یہ ہر سال یہ ہوتا ہے سر. کیونکہ گورنمنٹ اشرافیہ ہے نا اس وقت، تو آپ کی اشرافیہ تو گورنمنٹ خود ہے، اور اس میں سب سے بڑا ایلیمنٹ بیوروکریسی کا ہے جو کہ پرماننٹ گورنمنٹ ہے، اور پرماننٹ پاور ان کے پاس ہے. اور ان کے مینجمنٹ نے 75 سال میں پاکستان کو ایک ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے کہ نہ پاکستان قابل ہے دنیا میں کمپیٹ کرنے کے، کیونکہ یہاں پہ سب سے ایکسپینسو بجلی ہے، سب سے مشکل انرجی ہے، اور آپ کے لوگ جو ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی اور ان کی ٹیکنالوجی لیول اتنی کم ہے کہ دنیا میں آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے. اور پچھلے 25 پروگرام چھوڑیں، پچھلے 3-4 آئی ایم ایف پروگرام نے پاکستان کے عوام کی کنزمپشن پاور کو اڑا کے رکھ دیا. اب تو وہ مشکل سے اپنا 2 وقت کا کھانا پورا کر لیں تو وہ غنیمت ہے. نہ ان کے پاس پیسے ہیں بچوں کی تعلیم کے لیے، نہ بجلی کے لیے، نہ کسی اور کنزمپشن کے لیے، اور وہ ان کی بیسس پہ پاکستان اب ان کی انکم لیولز اتنی کم ہے کہ پاکستان ڈیولپ نہیں کر سکتا. تو اشرافیہ جس کو ہم ایک انونیمس سا نام دیا ہوا ہے، وہ بیسکلی بیوروکریٹک سٹیٹ ہے، اور وہ بیوروکریٹک سٹیٹ جو ہے اپنے آپ کو بڑھاتا بھی چلا جا رہا ہے اور زیادہ سے زیادہ پاورز بھی لیتا جا رہا ہے، اور عوام سے اس نے تقریباً سب کچھ لے لیا. اگر اس اشرافیہ کو اگر ہم واپس نہیں کرتے اور اس کا عام فہم زبان میں ان کے کنٹرول کا ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ حکومت کو ڈاؤن سائز کریں، ان کی ڈی ریگولیٹ ٹوٹل کریں، ٹوٹل کنٹرول جو آپ نے پرائیویٹ سیکٹر پہ لگایا ہوا ہے اس کو ختم کریں، انویسٹمنٹ کے اوپر کنٹرولز جو ہیں وہ ختم کریں، اور جو کراؤڈنگ آؤٹ دانیال نے بات کی ہے اس کو ختم کریں. حکومت کے اخراجات ختم کریں گے تو کچھ پیسہ بچے گا جو پرائیویٹ سیکٹر پھر انویسٹ کرے اور آگے چلے. اور یہ ایک لانگ ٹرم اب فینومنا ہے کہ ہم دنیا میں اس ریس میں بہت پیچھے رہ گئے. سر انہوں نے ڈیولپ کرنا تھا وہ کر گئے ڈیولپ، ہم بس باتیں کرتے رہے، اور آئی مین جو ریفارمز اصل ہیں وہ نہیں کر سکے. ایگزیکٹلی. تو آئی تھنک کہ اب اس بجٹ میں بھی امید تو نہیں ہے مجھے کہ کوئی کسی قسم کی اس قسم کی بات ہوگی جس میں اخراجات کو کم کیا جائے گا، یا ایٹ لیسٹ کوئی ٹائم فریم ہی دے دیا جائے کہ 2-3 سال میں ہم یہ کام کر دیں گے، اور اتنے محکمے جو ہیں 20 منسٹریز ختم کر دیں گے، 100 محکمے ختم کر دیں گے، یہ ریگولیشن ختم کر دیں گے، گلوٹین چلا دیں گے ریگولیشن پہ. یہ کام جو ہیں یہ تو ہوتے نظر نہیں آ رہے. سو آئی تھنک بزنس ایز یوزول ہوگا. الٹیمیٹلی جو بھی پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ لے لیں گے، جو پی ایم ایل کو چاہیے وہ مل جائے گا، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ تماشا دیکھتے رہیں گے.
اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب کہ آپ کے خیال میں یہ جس طرح بات ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے پاس تو ایسے پیسے نہیں ہیں، تو چلتے چلتے ذرا سا 28ویں ترمیم پہ بھی آپ کی رائے لے لوں کہ اس کا ایک بڑا جو ایک کلوز ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے وہ ہے NFC۔ آپ کے خیال میں یہ جو 18ویں ترمیم آئی اس میں جس طرح NFC ڈسٹریبیوٹ ہوا اور پھر واپس اب اس کو ریورس کرنے کی بات ہو رہی ہے کیونکہ وفاق کہہ رہا ہے جی ہم کنگال ہیں کیونکہ NFC کی وجہ سے صوبے امیر ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جی صوبوں کے پاس زیادہ ترقیاتی فنڈز ہیں اور وہ ڈیمانڈ بھی زیادہ کر رہے ہیں لیکن وفاق اپنے لیے کیا کرے۔ تو سر آپ کے خیال میں ہم اتنا کنفیوز کیوں ہیں کہ پہلے امینڈمنٹ کر دی، اس کے کئی سال کے بعد اب ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی؟ ایک تو اس کا سیاسی اینگل ہے، میں جو حساب کتاب کا اینگل ہے وہ ایگزیکٹلی میں وہی جاننا چاہ رہی ہوں سر۔ دیکھیے ہر سال وزیر خزانہ جو ہے وفاق کے وہ نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں جیسے اس سال کیا جائے گا، اس سال حکومت پاکستان کی آمدن 17,000 ارب روپے، اس کے کچھ 30 سیکنڈ کے بعد ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں سے 8,500 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دیا جائے گا اور کوئی 8,500 ارب روپے جو ہے اس کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ اب وفاقی حکومت کا حساب کتاب آپ دیکھیے کہ 17,000 کی آمدن 8,500 کو چلا گیا، 8,500 آمدن کو کر دیا، اب خالی ہو گئی، اب وفاقی حکومت کے پاس کوئی پیسہ ٹکا نہیں بچا اور ابھی کوئی 100 سے زائد جو اخراجات ہیں جس میں ڈیفینس بھی ہے، جس میں رننگ آف دا سول گورنمنٹ ہے، جس میں سبسڈیز ہیں، جس میں گرانٹس ہیں، وہ بھی بقایا ہے۔ یہاں پہ ہم نے 18ویں ترمیم کے بعد ایک ایسا ڈھانچہ کریٹ کر دیا ہے جس میں 5 حکومتیں ہیں، ایک حکومت جو ہے وہ قرضہ لیے چلی جاتی ہے اور 4 حکومتیں جو ہیں وہ خرچ کیے چلی جاتی ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ 2010 کے سال 18ویں ترمیم نیشنل اسمبلی نے پاس کی تھی، اس سال جو قومی قرضہ تھا وہ 10,000 ارب کا تھا، 10 ٹریلین روپی۔ آج وہ قرضہ بڑھ کے 100,000 ارب پہ پہنچ گیا، 100 ٹریلین روپیز پہ پہنچ گیا، اور وجہ یہی ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ہم نے بنا دیا ہے ایک قرضہ لینے والی مشین اور باقی 4 حکومتیں جو ہیں وہ بن گئی ہیں خرچہ کرنے والی مشین۔ اس طرح تو ریاست کو حساب کتاب کی بنیاد کے اوپر آگے لے جانا بڑا مشکل ہے۔ میں سیاسی اینگل نہیں لے رہا ہوں، میں تو آپ کے پاس اعداد و شمار رکھ رہا ہوں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا صوبوں کی مد میں ویسے دانیال صاحب سر آپ نے خود بھی پولیٹکس میں رہ کے آپ نے وزارتیں بھی اوبیسلی سنبھالی ہیں، لیکن یہ کسی حد تک درست ہے بات کہ واقعی صوبے جس حساب سے اور جس سپیڈ کے ساتھ پروجیکٹس اناؤنس کرتے آئے ہیں پچھلے 2 سال میں، ہم نے اسی پروگرام میں بیٹھ کے ایک مرتبہ ڈسکس کی تھی کہ اتنے پروجیکٹس کمپلیٹ کیسے ہوں گے، پنجاب میں بھی جس طرح ہو رہا ہے، اور پھر اب نئے بجٹ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں اس میں سے بہت بڑا حصہ ہم باہر سے امداد کی صورت میں لے کے وہ خرچ کر رہے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں پروجیکٹس کے بجائے ضروری نہیں ہے کہ ہم ہیلتھ ایجوکیشن ان سیکٹرز کے اوپر زیادہ فوکس کریں جس سے ہماری آگے فیوچر بہتر ہو؟ جی بالکل، اصل کام یہی ہے، اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مختلف جو منصوبہ جات ہے پاکستان کے لیے اس میں سے ایک ورلڈ بینک کا بھی ہے اور وہ 10 سالہ پروگرام، اس میں جو مین فوکس ہے وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ ہی ہے، اور اس میں ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے پاکستان کا۔ بھی آپ سلمان شاہ صاحب کی بات سن رہے تھے کہ اسٹنٹنگ ہو رہی ہے اور 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی ہے، تو ایجوکیشن تو درکنار، اور یہ جو ہم نے بسپ بنایا ہے اس کے ذریعے سے جو ہم لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں اس امید پہ کہ وہ شاید خود یہ بندوبست کر لیں گے اپنے بچوں کی سر ویسے آپ اس کو کیسے ریٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو؟ میرے خیال میں جی اس کا ابھی تک تو جو ایویلیویشنز ہیں ان میں سے تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں ہے۔ اصل میں یہ پروگرام ہے ٹیمپریری، یہ پاکستان کی جو سلمان شاہ صاحب جن مدوں کی بات کر رہے تھے وہ جو ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اس میں ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے غریب کے لیے کہ جب آپ مارکیٹ کی طرف لوٹتے ہیں تو پھر پرائسز کی چینجز ہوتی ہیں تو ان کی تیاری نہیں ہوتی، تو اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے در حقیقت یہ بنا تھا، لیکن وہ ریفارمز ہم نے کی نہیں تو یہ خراتی پروگرام بن گیا، بالکل، تو اس کا تسلسل بھی بڑھتا گیا، رقم بھی بڑھتی گئی، بس لوگوں کو رقم بانٹتے ہیں آپ گورنمنٹ کی طرف سے، تو اس میں جلدی سے پاکستان کو ریفارمز کرنی ہے، ابھی کوئی اس میں گنجائش رہی نہیں ہے، یہ بالکل پاکستان یہ ان کے کانوں کے اوپر گر جائے گا سارا کچھ جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس ہیں اسٹیٹس کو کی، جیسے سیاسی لوگ ہیں کچھ جو سمجھتے ہیں کہ نہیں سب کچھ اسی طرح ہی چلنے دیں، وہ پاکستان کی در حقیقت دشمنی کر رہے ہیں، کیونکہ ایسے
ऐसे अब काम चल नहीं सकता। और वो जो माजी का तरीका कार था बिजनेस कम्युनिटी और ब्यूरोक्रेसी का कट छोड़ करके पॉलिसी बना के उसमें से तेल निचोड़ना पाकिस्तान का, वो ज़माना ख़त्म हो गया। ये जो टैरिफ रैशनलाइजेशन अभी आप देखना बजट में इसका कितना वावेला मचना है, क्योंकि वो जो सारे प्रोटेक्टिव बैरियर्स थे जिसके ज़रिए से हम अपनी तरफ से इंडस्ट्रियलिस्ट बने हुए थे, वो जैसे जैसे हटती जा रही है, हम तो किसी मुल्क के साथ मुकाबला करने के काबिल नहीं है। तो वो चीज़ें जिनमें हम मुकाबल हो सकते हैं उनमें हमारा बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। यानी पाकिस्तान हैज़ द बिगेस्ट इरिगेटेड ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन द वर्ल्ड। हमारे पास एक हुनर के बगैर लेबर फोर्स है यूथ की। तो ये दोनों चीजें अगर आप यूटिलाइज करें तो बिल्कुल हो सकते हैं। नो ब्रेनर है कि किस तरह जाना है। एक लास्ट कमेंट सर, क्योंकि ये पॉलिटिकल है, वो ये कि आपके ख्याल में अपोजिशन भी, आपने भी अपोजिशन को फेस किया है माजी में, लेकिन इस वक्त की अपोजिशन बजाय प्रोडक्टिव इनपुट देने के वो ये समझती है कि हम प्रोटेस्ट करके ज़्यादा इस चीज़ को रजिस्टर कर सकते हैं जो बजट में हो। अब जिस तरह CM KP फरमा रहे हैं कि वो पार्लियामेंट के बाहर एहतजाज देंगे और धरना देंगे इस पे जब बजट पेश होगा, तो आपके ख्याल में रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर खुद KP कहाँ पर स्टैंड कर रही है और ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा अपोजिशन को? दर हकीकत जी PTI जो है वो 9 के बाद उस जहनियत में से निकली ही नहीं। आज भी और उस वक्त से लेके आज तक ये यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से पाकिस्तान में कोई ऐसा चिंगारी इनको मिल जाए, कोई इस तरह का सिलसिला बन जाए कि जो कुछ बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ नेपाल में हुआ है, जो कुछ श्रीलंका में हुआ है, वो पाकिस्तान में भी हो, और उसके ज़रिए फिर एक जो है ना इनकलाबी ताकत के तहत PTI वापस आए सारा। तो अभी तक इवन ये जो कश्मीर में हो रहा है, ये जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, वहाँ पर भी उसके ऊपर ईंधन फेंक रहे हैं, और जो बेचारे महाजरीन उसमें इधर भी, और मतलब हर जगह ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट के ज़रिए जब इनको बात की जाती है मुज़ाकरात की, तो ये कहते हैं आपके पास इख्तियार ही कोई नहीं, हम मुज़ाकरात क्यों करें। तो ख़ुद ये चले जाते हैं पेशावर के, जी हमें हकीकी वो आज़ादी चाहिए। तो हकीकी आज़ादी के लिए इन्होंने आसिम मुनीर को दरख्वास्त दे दी पेशावर में, जो इनके उस वक्त गंडापुर साहब थे और ये जो गौर साहब थे। तो हकीकी आज़ादी में उस दिन पता चला कि अच्छा ये तो आसिम मुनीर साहब ने देनी है। यानी आप कह रहे हैं कि प्रोडक्टिव अगर आपको अपनी पार्टिसिपेशन करनी है तो बड़ा ज़रूरी है कि उसके लिए आप पार्लियामेंट के जो ऐवान कुछ भी नहीं है जी, आप KP में जाके देखें, 15 साल हो गए, कौन मदीना बना है। आप मुझे बताएं ना, ये खोखले नारों से ये वोट को इज्जत दो, ये जो रोटी कपड़ा मकान, ये अब ये सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी दे रहे हैं। तीनों चीजें सर अब आवाम की पहुंच से बहुत दूर होती जाती हैं, लेकिन इस बजट के हवाले से उम्मीद तो है कि कुछ शायद गवर्नमेंट करने की कोशिश करे। इस उम्मीद के साथ ही इस प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। दानियाल अजीज साहब, डॉक्टर साहब और डॉक्टर सलमान शाह साहब आज मेरे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।